یوم قائد کے اوپر تقریر کے معاملے پر آج جو 11 سالہ بچہ ہائی کورٹ گیا ہے، ہائی کورٹ کے بعد وہ بچہ ہمارے ساتھ ڈان کے آفس میں موجود ہیں، ان سے ہی جانتے ہیں کہ اس تقریر میں ایسی کیا چیز تھی اور یہ کس طرح الزام عائد کر رہے ہیں کہ اس بچے کی جو تقریر ہے وہ چھپا کر ایک خاتون کر رہی ہے۔ بچے آپ مجھے یہ بتاؤ کہ وہ تقریر کیا تھی، ذرا یہاں پہ تھوڑا سا تقریر پڑھ کے سناؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر کسی کو یہ گلا وطن سے یہ نہیں ملا، وطن سے وہ نہیں ملا۔ ہر کسی کو یہ گلا وطن سے یہ نہیں ملا، وطن سے وہ نہیں ملا۔ کوئی تو ہو جو یہ کہے تو نے وطن کو کیا دیا، میں نے وطن کو کیا دیا۔ جناب صدر مملکت و معزز حاضرین، یہ ناچیز مختصر قامت ضرور ہے مگر کم فہم ہرگز نہیں۔ عمر نادانی کی رکھتا ہوں مگر سوچ بالغ ہے۔ کھڑا زمیں پر ہوں مگر نظر آسمان پر ہے۔ میری ایک مٹھی میں کہکشائیں تو دوسری میں مقدر کے ستارے۔ میرے حوصلے آسمان کی رفتوں سے بغلگیر ہیں تو میری چٹرت سے رن کانپ اٹھتے ہیں۔ میں شاعر مشرق کا خواب ہوں، میں شاعر مشرق کا خواب ہوں، قائد اعظم کی جہد مسلسل اور اسلام کا خود خواہ ہوں۔ جیسے بالکل یہ تقریر تھی۔ اچھا بچے یہ بتاؤ کہ آپ کو کیوں کانٹیسٹ نہیں کرنے دیا، آپ کی تقریر کون کر رہا ہے وہاں پہ؟ مجھے اس لیے انہوں نے کانٹیسٹ نہیں کرنے دیا کیونکہ میں پہلے ریپیٹ ہو چکا تھا، ٹھیک ہے، اس کے بعد وہ باقی بھی ریپیٹ ہوئے، ٹھیک ہے، اس لیے نہیں کرنے دیا۔ اور اس کے بعد جس نے تقریر کی وہ 10ویں کلاس میں تھی، اس کا نام عائشہ اشتاق تھا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہو کہ آپ کی جو تقریر آج آپ ہائی کورٹ میں گئے ہو تو ہائی کورٹ میں کوئی عدالت کی طرف سے کوئی ریمارکس دیے گئے یا آپ کیا صدر مملکت سے کوئی اپیل کرتے ہو؟ اپیل جی بالکل، بچہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ اس کی تقریر چرائی گئی۔ اب میرے ساتھ جو اس کے وکیل ہیں جنہوں نے ہائی کورٹ میں یہ کیس دائر کیا، ان سے جانتے ہیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں کہ کون سے ایکٹ کیا، کون سے آرڈیننس کے تحت یہ تقریر وہ کہہ رہے ہیں کہ نشر کرنے سے روکا جائے۔ میرے ساتھ موجود ہے اس بچے کے وکیل خاور امیر بخاری، انہیں سے جانتے ہیں۔ خاور صاحب آپ یہ بتائیں کہ آپ نے کس آرڈیننس کے تحت یہ جو پٹیشن ہے یہ دائر کی اور آپ کیا چاہتے ہیں؟ بچے نے جو تقریر تیار کی تھی وہ بچے کا ذاتی سکرپٹ ہے، بچے کی ذاتی محنت ہے اور بچے کی ذاتی کاوش ہے۔ سیکشن 3 آف انٹلیکچوئل پراپرٹی اور کاپی رائٹس آرڈیننس 1967 کے تحت انٹلیکٹ یا لٹریری ایکٹ جو کسی ایک شخص نے خود تیار کیا ہو، وہ اس کی اجازت، مرضی اور منشا کے بغیر کوئی اور ڈیلیور نہیں کر سکتا۔ ہم نے عدالت سے اپنے پراپرائٹل رائٹ آرٹیکل 23, 24 اور سیکشن 3 آف دی کاپی رائٹس آرڈیننس کے تحت استدعا کی ہے کہ ہمارا چرایا ہوا سکرپٹ کسی اور کے ہاتھوں ڈیلیور کرتے ہوئے 25 دسمبر کو نشر نہ کیا جائے۔ جیسے بالکل یہ جو وکیل ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 25 دسمبر کو اس بچے کی چرائی ہوئی تقریر جو ہے وہ نشر نہ کی جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس نے اس کی سماعت پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ کیا آیا 25 دسمبر کو اس بچے کی تقریر نشر ہوتی ہے یا نہیں۔